نہیں بھائی، یہ قربانی کے لیے دوندا جانور ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے جی یار؟ ہم نے تو شریعت میں یہی پڑھا ہے دھوندا چروان ہونا ضروری ہے. وجہ میں نے نہیں پڑھی کیوں ضروری ہے. جو عمر بتائی کہ 2 سال اس کی عمر ہونی چاہیے. وہ رات کو بیڑا لیا ہمارے گھر والوں نے. وہ ایک اور بھائی تھے، وہ ماہر تھے. وہ کہتے ہیں پہلے یہ کھیرا ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں دوندا ہو جاتا ہے، پھر چوگا ہوتا ہے، بعد میں چھیگا ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف سٹیجیں ہیں. کم از کم وہ دوندا کھیرا بھی ہونا لگ چاہیے. جاتا ہے نا مرتضیٰ بھائی، کھیرا بھی لگ جاتا ہے. کھیرے کی عمر آپ نے 2 سال سے اوپر ہونی چاہیے نا. نہیں کھیرا ایسے نہیں لگتا. کھیرا جانور میں نے کھیرا گھر نہیں، پر رکھا ہوا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، میں نے خود پالا ہے، میں کر سکتا ہوں. بھلے اس کے دوند گرے نہ گرے، عمر 2 سال ہونی چاہیے، لیکن دل میں نہ ہو. اچھا شہادت پکی ہونی چاہیے 2 سال سے اوپر والی. شہادت پکی ہو. نہیں بھائی، اپنا ہاتھ کا جانور جسے کہتے ہیں نا، کہ کہنے جی گھر والے دند گنے ہونے بچے نے کہ وہ کہنا نا. جاتے بیر صاحب کو، ان کو لے لے اوپر. بھی سکون نہیں ملتا، اس لیے وہ کر رہے تھے. وہ ہم پہلے والا مسئلہ آج الحمدللہ ٹھیک ہونے کو آیا ہے. تو وہ کسی بھائی کی وجہ سے شروع ہوا تھا، تو آج یہ نعیم بھائی ناراض ہو گئے ہیں. نہیں کہا بنے جی کوئی ناراض نہیں ہوا جی، بس یہ ہمارا ڈیلی ہو جاتا ہے آپس میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام. بسم اللہ کریں سیال صاحب. جی جناب، بڑی مہربانی ہے جناب، تھوڑی شفقت ہے. تے پیر صاحب میں ایک حدیث دے بارے پوچھنا سی. جی پوچھیے صاحب. اردو میڈیم کر سو سیال صاحب. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک. پیر صاحب وہ قادیانی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ الایات بعد المیاتین، کہ نشانیاں جو ہیں 200 سال بعد شروع ہوں گی. تو اس میں الف لام ملا کر وہ کہتے ہیں کہ 1000 سال یعنی 1200 سال کے بعد نشانیاں شروع ہوں گی. تو اس پر میں نے تو انہیں بتایا بھئی 1200 سال بعد اگر نشانیاں شروع ہوں گی تو وہ تو علامات کے یعنی صغرا شروع ہوں گی. چلو اس اگر حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے، مجھے اس حدیث کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. میں نے کہا بھئی چلو اگر ہم صحیح مان لی جائے تو اس میں علامات صغرا شروع ہوں گی جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد علامات کبریٰ پوری ہوں گی جو 10 بتائی گئی ہیں. تو آپ تو پہلے علامات کبریٰ پوری کر رہے ہیں اور صغرا ابھی تک پوری نہیں ہو رہی. تو انہوں نے اس حدیث پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو مجھے سنائی، جو پہلے بھی میں نے سن رکھی ہے، کہ ڈاکٹر صاحب اس حدیث کو صحیح بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، اور یعنی 1200 سال بعد امام مہدی نے آنا تھا، تو 1200 سال بعد جب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب 2200 سال بعد آئیں گے. تو آپ ذرا اس حدیث کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے. محترم بھائی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میرے ذہن میں، لیکن یہ بات آپ جان جائیں کہ کذب کیا ہے وہ الفاظ کیا ہیں؟ کذب الوقاتون، یہ جو وقت بتا دی معذرت کے ساتھ میں کانا کھا رہا ہوں. اگر وہ عربی کا متن آپ کے سامنے ہو تو آپ پیش کیجئے، اس کو چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا ہے. لیکن میرے ذہن میں ایسا نہیں ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ کچھ اس طرح کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں جس میں توقید
کا ذکر ہے. لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی باتیں ہیں وہاں یہ ہے کہ کذب الوقاتون، جھوٹ بولا ہے یہ وقاتون نے کہ یہ اس وقت ہوگا، یہ ہوگا، ویسا ہوگا، سب جھوٹ ہوں مہدی کے ظہور کے معاملے میں. جی، اور یہ روایتیں آپ کو اہل تشیع کی کتب سے ملیں گی بھائی. جی جی پیر صاحب، پہلے نمبر پر تو یعنی کہ وہ جو حدیث ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کے یعنی بزرگ ہیں، وہ اس حدیث پر کافی لمبا لیکچر دے رہے ہیں، یعنی تقریباً 10-15 منٹ کی کم و بحث ہے. تو وہ اس حدیث کو ایک تو الایات بعد المیتین کہ نشانیاں 200 سال بعد شروع ہوں گی، یعنی کہ آگے الف لام جو اس میں ہے اس سے 1000 سال ملا کر 1200 سال مراد لے لیتے ہیں. میرے محترم بھائی، حدیث کون سی کتاب میں ہے، کیا نمبر ہے؟ 2 الفاظ تو نہیں ہیں، 2 الفاظ تو نہیں ہوں گے نا بھائی. الحیات بعد المیتین کیا ہوا بھائی، چلے گئے سیال صاحب؟ جی جناب میں ہوں، میں نہیں چلا گیا، میں ہوں. جی جی تو چلو میں دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حدیث، مجھے تو یعنی حدیث کا مسئلہ تو نہیں تھا، مسئلہ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی ہے، جو وہ اس حدیث کو بھی صحیح بھی مان رہے ہیں اور اس پر یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1200 سال بعد امام مہدی نے آنا تھا. حالانکہ اس حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ 1200 سال بعد یا 200 سال بعد امام مہدی آئیں گے، وہاں تو یہ صرف ہے کہ 200 سال بعد نشانیاں شروع ہوں گی. لیکن ڈاکٹر صاحب تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ 1200 سال بعد امام مہدی نے آنا تھا، تو لہٰذا جب نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب 2200 سال بعد آئیں گے. تو ڈاکٹر صاحب تو اس 1200 سے یعنی صاحب ظاہر ہے وہ علامات کبریٰ مراد لے رہے ہیں. اللہ عالم، میرے نظر سے نہیں گزرا اور نہ ہی مجھے اس طرح کچھ یاد ہے. مجھے اتنی بات یاد تھی ان روایتوں کے بارے میں، یہی بات بتا گئی خود اہل تشیع نے کہ کذب الوقاتون، جتنے بھی یہ توقیت بتا دیے گئے ہیں علامات کے اور اس کے، لیکن امام مہدی کے بارے میں وہ سب جھوٹ ہیں. میرا گمان غالب یہی ہے کہ آپ وہیں سے اشارہ دے رہے ہیں، باقی ممکن ہے کہ کوئی اور بات ہو جو میرے ذہن میں نہیں ہے. اچھا سیال صاحب، کس قادیانی سے آپ کی بات ہو رہی تھی، کچھ یاد ہے؟ میں اس وقت تو وہ تو کافی لوگوں کے ساتھ یعنی وہ تو ایک تو ہوتے نہیں ہیں، 4-5 ہوتے ہیں. تو میں تو اب اس وقت براڈ، یہ طلت جی کی براڈ کون سی تھی؟ طلت کی براڈ پر تھی اور طلت نے یہ پیش کی تھی. باقی تو میں جواب اس کا دے دیا تھا، یہ معاملہ نہیں کہ میں نے اس کا جواب نہیں دیا آپ تھا. لیکن چلے جائیں نا، آپ بے شک چلے جائیں تو انہیں کہیں جناب یہ حدیث کدھر ہے، کوئی متن شتن دیں، میں اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں، تو ان سے پوچھیں. وہ تو اگر وہ جی آسانی سے لیتے ہی نہیں ہیں. کبھی کسی وقت وہ لے لیا تو بڑی بات ہے، اس دن انہوں نے مجھے لے لیا تھا تو اس دن بات چلو ہو گئی تھی. وہ اکثر لیتے نیچے لکھیں جی، ایک ضروری بات پوچھنی ہے، نیچے لکھ دیں آپ. سیال بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے سر، آپ سنائیں. الحمدللہ. سیال بھائی ویسے بھی میرے ہم نام ہیں. سیال بھائی یہ کس پہ، کیا گفتگو مسیح پہ ہو رہی تھی؟ یہ تو بات تو ویسے کافی اور بھی ہوئی تھی. تو وہ انہوں نے ایک حدیث پیش کی تھی، الایات بعد المیتین کے نشانیاں 200 سال بعد شروع ہوں گی. تو اس سے وہ یعنی کہ 1200 سال بعد یعنی امام مہدی کا آنا مراد لیتے ہیں، اور اس کی تائید میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تقریر پیش کرتے ہیں، جس میں ڈاکٹر صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ 1200 سال بعد امام مہدی نے آنا تھا، اب نہیں آئے تو لہٰذا اب 1000 سال اور بعد یعنی 2200 سال بعد آئیں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے جیسا ناقص علم والا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ کسی کی تحریر کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1. نمبر 2، انہیں کہیں کہ مرزا صاحب کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کسی حدیث سے نہیں ہے، قرآن سے ہے. حدیث کا تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرا مسیح موعود کا دعویٰ حدیثوں سے نہیں ہے، میرا مسیح موعود کا دعویٰ قرآن سے ہے.
ٹھیک ہے. تو انہیں کہا آپ حدیث نہ لے کے آئیں, آپ جو مسیح موعود ہے, جو پرومسڈ مسایہ ہے, اس کی دلیل آپ ہمیں قرآن سے دیں. ٹھیک ہے. تو جب قرآن پہ آئیں گے تو انشاءاللہ قرآن میں تو ایک ہی مسیح بن مریم ہے. ٹھیک ہے. بلال بھائی میرا جی معذرت قطع کلامی, وہ مجھ سے نہیں رہا. آپ آگے پتہ نہیں شاید فون کے قریب ہیں یا وہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے اتنی دیر ہوگی. عمر بھائی چپ ہیں یا ملک نعیم بھائی. وہ جو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے وہ نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے. یہ اپنا عمر بھائی تھے ہی ہو, یہ کوئی ہماری رہنمائی کر دیں جی نوجوانوں کی, بزرگوں. جی ان کا قرآن سے دعویٰ ہے, آیت استخلاف سے. یہ رہا کمال. حدیث سے ان کا دعویٰ نہیں یہ ہے. جمبا گروپ مانتا ہے. وہ اگلی بات میں کر دوں گا. اگلی بات اچھا, جتنی دیر نہیں ہم آواز مارتے رہے, چوہان صاحب نہیں بولے, جو ہی آئے تھے جناب ایک دم جاگ پہ نے. میں سن نہیں تھا رہا. میں کوئی بات نہیں. پہلی تو بات یہ تو ہے ابھی آیا ہوں. کہ دنیا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ الہام ہے میرے دعویٰ جات کی. تو دنیا کا کوئی مرزئی ہمیں حدیث کا حوالہ یہ رہا, ایک منٹ میں لوڑن دے. الہام بھی ہے اور قرآنی آیت بھی ہے, حدیث مجددین. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا مرزا صاحب اس کو نہیں حدیث مانتے. نہیں ہے طارق صاحب, حدیث نہیں ہے. حدیث ان کا دعویٰ مجددین ہے نا, نہیں ہے. نہیں ہے حدیث انہوں نے مجددین. افطراء کہا ہے, انہوں نے افطراء کہا ہے اور کم عقل پتہ نہیں کیا. میں پھر اب حوالہ دوں گا تو پھر آپ پڑھ لیجئے گا, ابھی دے دیتا ہوں کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حقیقت الوحی میں انہوں نے اپنی صداقت کی پہلی نشانی کو حدیث مجددین کو قرار دیا. کون سی حدیث ہے مجددین؟ ان اللہ یبعث لہذی الامت علی راس کل مئۃ کس کتاب میں یہ سنۃ میں, ابو داؤد کی کتاب الملاحم. کتاب الملاحم. اچھا, اگر مرزا صاحب یہ کہیں کہ میرا مسیح موعود کا دعویٰ حدیثوں کی بنیاد پہ نہیں ہے تو پھر نہیں, صرف حدیثوں کی بنیاد پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے وحی پا کے انہوں نے کیا. صرف کا لفظ میں نے یوز ہی نہیں کیا, آپ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ میں تو صرف کا لفظ ہی نہیں یوز کیا. ہاں, جب آپ پیش کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کیا لکھا چلے ہے. میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں گھر پہنچ جاؤں, 2-3 منٹ لگیں گے, میں آپ کو پیش کرتا ہوں. باقی سیال بھائی وہ جو تلت لوگ ہیں نا, وہ پاک والے, وہ بس ایویں ہی ہیں, جعلی ویوز بٹھا کے نا ڈرامے کرنے والے. سر بے شک وہ جیسے بھی ہمیں تو اپنے تیاری رکھنی چاہیے نا. ہر ایک ہے الزامی جواب, ایک ہے تحقیقی جواب. ہمیں ہر طرح کی تیاری کرنی چاہیے, ہم کیوں پیچھے ہٹیں. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں جا چکا ہوں ادھر. جب وہ یہ دیکھیں گے نا, ان کی میں بات کر رہا ہوں, جب وہ یہ دیکھیں گے نا کہ آپ کے پاس ایک مضبوط دلیل ہے, تو وہ کج بحثی کے نام پہ آپ کو میوٹ کر کے نیچے اتار دیں گے. یہ ایک دفعہ نہیں, 12 دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن چلو ہمیں کم از کم چلو وہاں جانا چاہیے. وہاں حق بات ہم نہیں بیان کر سکتے. جیسے یہ پیرسکانی صاحب کے پاس وہ آتے ہیں تو یہاں ان کو موقع دیا جاتا ہے, وہاں ہمیں موقع نہیں ملتا. ہم صحیح ہے بھیا, کچھ بول سکتے ہیں, زیادہ نہیں وہاں بول سکتے ہم. اصل میں نے انہیں یہی بات کی تھی جب میں بھی گیا تھا نا آپ کی طرح. تو میں نے کہا تھا کہ میں مرزا صاحب کے کردار پہ یا کسی ان کی ایسی بیگمات کے کردار پہ یا کسی اور کے کردار پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں کرنا چاہتا ہوں مرزا صاحب کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اس میں تینوں چیزیں اکٹھی ہوگی تو آپ بات کر لیں. تو جب میں نے چیزیں پیش کی ہیں تو انہوں نے کج بحثی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب اگر ایک چیز کو چھوڑیں گے دوسری کو مانیں گے تو پھر بھی مرزا صاحب پہ الزام آتا ہے جھوٹ کا, اور اگر اس کو چھوڑ دے اس کو مان دے پھر بھی جھوٹ کا الزام ہے. اور لکھی بھی مرزا صاحب کے روحانی خزائن میں ہے. تو وہ پھر آپ کو جان چھڑانے کے لیے کج بحثی کے نام پہ میوٹ کر کے نیچے اتار دیتے ہیں. ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے.
چلو بھائی ہمیں تو تیاری رکھنی چاہیے نا. چلو کسی وقت بھی اگر بات ہو جائے تو اس کے لیے تیاری رکھنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی میں اس حدیث کا پتہ کروں گا کہ یہ کس کتاب کی ہے, اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اچھا طارق چوہان ابن صاحب, ماجہ کی ہے, ابن ماجہ کی ہے بھائی. جی پھر جی بتا دیں پھر اس پر. کیا بتا دوں بھائی؟ پیر صاحب تفصیل دیں نا اس کی, ذرا پڑھے حدیث کو. بھائی آپ, بات یہ ہے کہ آپ کو سوال یہ کر لینا چاہیے کہ یہ حدیث ہے, اس کے بارے میں کیا ہے. آپ اتنے بڑے آدمی کا نام لے کر یہ کسی سے میرا جھگڑا کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا, اسے کیا لینا دینا میرا؟ طاہر القادری سے میرا کوئی واسطہ ہے؟ سر یہ بات میں نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں آپ کچھ بولے, میں یہ تو نہیں کہہ تو رہا. ان کا نام آپ نے کیوں لیا بھائی؟ میں نے جو انہوں نے سنایا بھی وہ اس کو حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ اس حدیث کا معیار کیا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ابن ماجہ کی کتنے نمبر حدیث ہے؟ ابن ماجہ کے کتنے نمبر حدیث ہے مجھے دیکھنا پڑے گا. پہلے میں کچھ اور سمجھ رہا تھا, پہلے میں یہ سمجھ الحیات, بعد میں نے سنا الآیات. ہاں جی الآیات آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی الآیات. الآیات دیکھیں, الآیات آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی. الآیات, آیات, آیت, آیت, آیات, جی جی آیا, ہاں جی. الآیات کہہ رہے ہیں, آیات کہہ رہے ہیں. میں تو حیات سمجھ رہا ہوں, وہ الگ چیز میرے ذہن میں چلا گیا. بعد چلو میں سمجھ مہربانی, گیا کہ چلو آپ آپ نے, جی آیات کہہ رہے ہیں, نشانیاں کہہ رہے ہیں آپ, نشانی. ہاں جی وہ میں نے تو ترجمہ بھی بول دیا تھا, نشانیاں بول دیا تھا. ترجمے سے میں نے کچھ سمجھا. بہرحال کسی نے کہا ہے, کیا کہا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. طارق چوہان صاحب آپ موجود ہیں ادھر؟ کوئی ہیں اس میں, عون بن عمارہ شاید. جی طارق چوہان صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. طارق صاحب موجود ہیں؟ چوہان صاحب آپ موجود ہیں؟ چوہان صاحب پتہ نہیں کدھر بزی ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں, آج چوہان صاحب چلے گئے. اصل میں سوال ان سے کرنا تھا کہ آیا تدلیس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, یہ سوال کرنا تھا بس, اور تو کچھ نہیں. لمبا چوڑا سوال ہی نہیں ہے. میں جواب دے دوں. استاد جی تسی دے دو تے ہور کی چاہیے سانوں, اسی تے سمجھے ناراض تھے. اپنے حق میں ہو تو جھوٹے راوی اس کی واقعی کی بھی بات مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہ حق میں ہو تو تدلیس تو کیا, مدلس کی چھوڑ کر نا, اسناد صحیح ہو, متن صحیح ہو, کسی مدلس کی جرح نہ ہو تب بھی روایت نہیں مانتے. وہاں پر حضرت زبان سے جرح کر دیتے ہیں. یہ راوی صحابی رسول جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے. اللہ وہ ابو قلابہ کے بارے لکھا ہوا مدلس تھے. ابو قلابہ, ابو حضرت صوبان. کیوں پیر صاحب اس پہ روشنی ڈالیں, ابو قلابہ دو. پیر صاحب اس پہ روشنی ڈالیں کہ ادھر بھی آپ کو متن پیش کیا جائے. اچھا نہیں بھائی, جو ان کی یہ جو ان کے محدثین ہیں قادیانیوں کے, ان کے ہاں بھی کچھ اصول ہو گئے حدیثوں کے اعتبار سے, جیسے امام مسلم. حدیثوں کے اصول تو بڑے انہوں نے لکھے ہیں, عمل اس پر نہیں کرتے نا. نہیں تو اگر عمل نہیں کرتے, جتنے اصول محدثین نے وضع کیا نا, ان کو محدود شکل میں دیکھ کے انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت خاتم النبیین. اس کے ابتدائیہ میں لکھے ہوئے ہیں یہ اصول محدثین کے سارے, اور کئی راویوں کا تعارف بھی لکھا ہوا ہے, کذاب راویوں کا. مطلب یہ تدلیس کو نہیں مانتے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. نہیں, کیونکہ میں نے کہا نا کہ نہیں, ان کا اصول یہ ہے کہ جو روایت قرآن و حدیث سے نہ ٹکراتی ہو, بھلے اس پر محدثین اسے مردود قرار دیا ہو, پھر بھی اس کو مان لو. یہ ان کا اصول ہے. نہیں, قرآن و حدیث سے نہ ٹکراتی ہو یا قرآن سے نہ ٹکراتی ہو.
بھئی کسی حدیث کے مخالف نہ ہو، قرآن سے نہ ٹکراتی ہو، بھلے علماء محدثین نے اسے مردود کہا ہو، منقطع کہا ہو، من گھڑت کہا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرزا صاحب کا دستور ہے کہ پیش گوئی تو اگر تورات اور انجیل کی بھی صفائی سے پوری ہو جائے تو اس کو بھی ماننا چاہیے۔ ہاں وہ تو انہوں نے کیا نام ہے، میں جو صبح آپ نے مجھے بک ریفر کی تھی، کیا نام ہے اس کا، وہ جو پاکٹ بک ہے، جی جی تو اس میں انہوں نے دلیل کے طور پہ کہ نبی کو قتل کیا جائے گا، جھوٹے نبی کو، تو اس میں انہوں نے تورات سے دلیلیں لی ہیں۔ میں وہی ان سے صبح پوچھ رہا تھا کہ تورات سے آپ نے دلیلیں لی ہیں، آپ کو قرآن کافی نہیں تھا کہ آپ قرآن سے کوئی دلیل لے دیتے؟ وہ جو گجراتی صاحب ہیں انہوں نے ساری دلیلیں تورات سے لی ہیں، ایک دلیل انہوں نے قرآن سے نہیں لی۔ اور لکھا بھی ہوا ہے دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، دلیل نمبر 3، پھر دلیل دی ہے، پھر ساتھ مرزا صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان پہ پوری اترتی ہے، یہ بھی ان پہ پوری اترتی، مطلب وہ تصدیق کر رہے ہیں تورات کی۔ مرزا صاحب نے نعیم لکھا بھائی ہوا ہے کہ جی جو جی کوئی سلسلہ ہے اس کا جو سلسلہ کو شروع کرنے والا اور سلسلے کے آخر کا جو نبی ہوتا ہے نا، اس کے متعلق گارنٹی ہے کہ وہ کبھی قتل نہیں ہوگا، لیکن بیچ میں اگر کوئی قتل ہو بھی جائے تو اس سے اس کی صداقت پہ نہیں اثر پڑتا۔ نہیں، سلسلہ تو شروع ہوتا ہے حضرت آدم سے۔ نہیں، جیسے موسوی سلسلہ حضرت موسیٰ سے شروع ہوا اور ختم حضرت عیسیٰ پہ ہوا۔ موسوی سلسلہ کیسے حضرت موسیٰ سے؟ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، پیغمبر تھے، تو ان سے پہلے کیا ان سے، اچھا یہ میرا سوال بھی ہے کہ ان سے پہلے بنی اسرائیل کا کوئی نبی نہیں تھا؟ یعقوب کا نام تھا نا۔ بالکل، تو موسیٰ علیہ السلام کن پہ نبی تو بن کے اترے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کی اس میں سے شرعی نبی تھے، شریعت والے نبی تھے۔ تو ان سے تو جو وہ پہلے موسوی سلسلہ اس کو ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ اسی سلسلہ کے مطابق وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسیل موسیٰ ہیں اس لحاظ سے۔ نہیں، شرعی نبی ہونا بھی شرط ہے، آپ نے شرعی نبی ہونا شرط تو نہیں شرعی بتایا۔ نبی سے ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، جو شریعت لے کے آیا ہے اسی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، نہیں حضرت مطلب محمد آپ، صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسماعیلی سلسلہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، وہ شرعی نبی تھے، یہ تو دو اور ختم ہوا ہجرے کی بات ہے نا طارق صاحب، یہ تو اسماعیلی اور جو دوسرا ہے حضرت اسحاق کا اور حضرت اسماعیل کا، یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے چیز، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو سمجھ لیں کہ آگے سے پوری شجرے ان کے چینج ہو جائیں گے جب حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل سے آگے کو چلیں گے اللہ کے نبی کی طرف۔ لیکن میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ وضاحت پیش کر رہے ہیں، کیا وہ وضاحت ایز اٹ از کہ شرعی نبی سے شروع ہوگا اور اس کے بعد ختم جس پہ بھی ہو جائے، جیسے اب عیسیٰ علیہ السلام، یہ شرعی نبی سے شرعی نبی تک ختم ہو رہا ہے یہ سلسلہ، نہیں، ایسے ہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کو ہم شرعی نبی نہیں مانتے، وہ تو تورات کی خدمت کے لیے آئے تھے، تو حضرت موسیٰ کو شرعی نبی کیسے مانتے ہیں؟ کیونکہ ان پہ تو شرعیت اتری تھی نا۔ تو حضرت عیسیٰ پہ نہیں اتری تھی؟ نہیں، ان پہ نہیں کوئی اتری، تو الہامی کتاب جو اتری تھی ان پہ، کوئی الہامی کتاب نہیں اتری۔ کون سی اتری ہے؟ انجیل کس کو کہتے ہیں آپ؟ انجیل اسی کو کہتے ہیں جس میں تورات کی تعلیم ہے، وہ ان کی باتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں۔ نہیں، اس میں اور کچھ بھی اضافی انجیل میں نہیں تو ہے؟ کوئی ایسی الہامی کلام نہیں ہے۔ اس میں اور کچھ ایسی بات نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک شوشہ بھی نہیں بدلنے آیا تورات کا۔ آگے بھی پڑھے نا، یہ پڑھی ہوئی آیت تورات انجیل کی، یہ پوری پڑھی آپ پھر۔ پڑھیں پوری۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں چینج نہیں کرنے آیا لیکن فل کرنے آیا ہوں اس ہاں، کو، جیسے تو اسلام فلفل کو ہو گیا نا، ان کی فل آمد سے میں بتاتا ہوں فلفل نا، ہو گیا۔ پھر اس طرح تو قرآن فل کرتا ہے تورات کو اور انجیل کو اور زبور کو، نہیں کرتا؟
کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شوشہ بدلنے تھے آئے، بلکہ تورات کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے. پورا کرنے تو تو قرآن بھی تورات تو میں اسی لیے یہ آیا تھا نا. نا کہ مسیح کے آنے کی خبر تھی. اوہ، اب میں آپ کی بات سمجھتا ہوں. تو بالکل. ان کی آمد سے وہ پوری ہوئی باتیں. تو تورات میں تو اللہ کے نبی کی بھی خبر تھی. اچھا ہاں، چلے تو اللہ کا نبی بھی آ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات آپس میں پھر کیسے ملے گی اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو شرعی نبی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی شرعی نبی مانتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کو بھی شرعی نبی مانتے ہیں آپ؟ نہیں، داؤد علیہ السلام تو وہ اسی میں تھے نا، زبور ان کے اوپر صحیفے جو تھے، تو زبور وہ ہے. تورات کا ہی حصہ ہے نا. اچھا، زبور اور تورات کو آپ اکٹھا سمجھتے ہیں، ہاں، اور انجیل کو اسی کا ایک بلکہ انجیل کو بھی اس کا حصہ سمجھتے انجیل ہیں. کوئی نئی تعلیم ہے ہی نہیں، وہ تورات کی تعلیم ہے. انجیل تو وہی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی، لوگوں کو واعظ کیے، ان کی کہانیاں جو ان کے ساتھ گزری، کیا انہوں نے کہا فلاں جگہ نہیں، گئے. میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں. میں اس لیے کنفیوز ہو رہا ہوں کہ اگر تو زبور پہلے اتری، ٹھیک ہے، اب زبور ہی پہلے اتری نا داؤد علیہ السلام پر شاید، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے نا، پہلے داؤد علیہ السلام تھے، ایسے ہی ہے؟ جی جی. اوکے. تو زبور کی تعلیم آئی تورات میں، اور تورات کی تعلیم آئی آگے انجیل میں، ٹھیک ہے. تو پھر شرعی نبی تو داؤد علیہ السلام کو ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیمات آگے زبور میں آ رہی ہیں، سوری تورات میں آ رہی ہیں، معذرت. ہاں، شرعی نبی تو لیکن داؤد علیہ السلام کو ہونا چاہیے. زبور جو ہے نا وہ تو صحیفے تھے نا، وہ اس طرح کی شرعی اوہو، کتاب نہیں تھی. لیکن آپ نے ابھی تو یہ بات کی کہ زبور کی ہی تعلیم جو آگے تورات میں آئی ہے. میں نے تو نہیں یہ کہا، میں نے کہا تورات تھی اصل، لیکن زبور جو ہے نا وہ بھی تورات کا حصہ ہی سمجھتے ہیں نا وہ اس سے یہودی اس پہلے کو. ایک ہی کتاب ہے نا، آ وہ گیا. کوئی علیحدہ علیحدہ وہ کتابیں تو نہیں ہیں. نہیں، علیحدہ علیحدہ ہے نا، کتنا ڈفرنس ہے ان دونوں نبیوں کے درمیان، آپ یہ بھی تو دیکھیں. جو تورات دیکھے نا اس میں زبور بھی شامل ہے کہ نہیں. اس طرح سے قرآن میں بھی تورات کی باتیں موجود ہیں، انجیل کی موجود ہیں، نہیں، کیوں نہیں انجیل ہے؟ کی باتیں موجود ہونا اور زبور جو ہے پوری کی پوری زبور موجود ہونا، یہ تو فرق کیسے ہے. آپ میچ کریں دونوں کو، چلیں تینوں کو. نہیں، زبور کیا ہے آپ وہ بتائیں تو مجھے، اس کیا ہے لیے زبور. وہ تو دیکھیں، وہ تو اس لیے کہ اگر یہ کتابیں نہ چینج ہوتی اور آج ہمارے سامنے اصل شکل میں موجود ہوتی تو ہمیں پتہ یہ بھی لگ جاتا کہ بھئی ان کی تعلیمات بھی قرآن سے اتنی ڈیفرنٹ ہے نہیں. نبی کو ڈیفرنٹ پیغام اتنا نہیں لے کے آتے، شریعت ضرور چینج ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ کیا اسے ایک منٹ، ہیلو. کیا ہو گیا بھائی؟ سب خاموش ہو گئے، خیر ہے؟ نہیں خاموشی کی وجہ؟ یہ طارق صاحب سے بات ہو رہی تھی
شریعت کے حوالے سے تو یہ کہہ رہے تھے وہ مجھے آج یہ ایک نیا انکشاف ہوا ہے، مطلب مجھے نہیں پہلے پتہ تھا یہ بات کہ جو مرزائی ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو شرعی نبی نہیں مانتے، تو آج پتہ لگا تو اس کے حوالے سے پھر بات کر رہا تھا میں۔ جی 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 ٹھیک ہے، بات کیجیے، تھوڑا سا مصروف ہوں، کچھ 10-15 منٹ لگیں گے لیکن سن رہا ہوں آپ کو، مطلب کوئی بات اب بات کیجیے۔ چوہان صاحب آپ موجود ہیں؟ نہیں، چلے اب اچانک کہیں مطلب گئے ہیں، میرے خیال سے کچھ ریفرنس لینے گئے ہیں۔ جی بھائی وہ میں نے کہا عبارت پڑھنی ہے نا؟ نہیں وہ عبارت پہ بات تو نہیں ہو رہی، بات تو اور ہو رہی ہے استاد محترم۔ اس کو نہیں پڑھنا ہے کیا؟ میرا خیال ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے، پوسٹ پون کر دی گئی ہے اب۔ وجہ استاد محترم آپ بہت تنگ کرتے ہیں، یقین مانیں، میں نے کیا کیا؟ ہم نے مرزائیوں سے کیا ہم نے بات کرنی ہے، ہمیں آپ سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ بھائی وہ پورا پڑھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے وہاں لکھا کیا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہو جاتا ہے بھائی؟ ملک کو لے آئیے، ملک تو ابھی سوئے ہوں گے نہیں، ملک صاحب دل تراوڑا۔ یا اللہ، ایک عبارت ہے، اصل میں استاد محترم آپ کی جو بات کی حکمت ہے نا اس کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اس میں لیکن جب ایک استاد سے بات کر رہا ہو نا پھر ہمارا تک نہیں بنتا بیچ میں بولنے کا، مسئلہ یہ ہے۔ نہیں، وہ بات ہے ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ چوہان صاحب کا یہ اعتراض تھا کہ یہ کہیں اور اس کی وضاحت ہے، وہ پوری بات وہاں پر ہے، یہاں اشارہ ہے، تو اس کے جو ہے اس حساب سے اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا، انصاف کا تقاضا تو یہی بتاتا ہے ہمیں۔